قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں جو پہلے دو رکوع ہیں ان کے اندر دو مضامین اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو تبدیلی قبلہ کی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اہل یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ دین نیا لے آئے ہیں لیکن قبلہ وہی ہمارے والا پرانا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بھی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ ایک دن ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کبھی قبلہ تبدیل ہو جائے۔ 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، اور حضور نے جیسے ہی اپنی توجہ آسمان کی طرف فرمائی تو رب کریم نے فرمایا، محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ جدھر منہ کریں گے ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرما دیا اور فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے پیروی کرنے والوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے کہ کل قبلہ اور تھا اور آج قبلہ اور ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ سارے ہی ایسے ہیں انہوں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ ان کی توجہات کا قبلہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی سوال نہیں کیا، حضور کے پیچھے صحابہ نے نمازیں ادا کی۔ پھر انہی 2 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اب مسلمان جہاں کہیں سے بھی آئیں وہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں اور اسی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں۔ اور انہی ابتدائی 2 رکوع جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمان درمیانی امت ہے، امت وسط ہے، اس کا ہر کام افراط و تفرید سے پاک ہے، یہ ہر کام میں معتدل ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت میں باقی جو ساری امتیں ہوں گی وہ سرے سے مکر ہی جائیں گی کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی نہیں، وہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کا تبلیغ کرنا بھول ہی جائیں گے، وہ مکر جائیں گے۔ تو رب کریم پھر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبیوں نے تبلیغ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء کی، صلحاء کی، صوفیاء کی، اولیاء کی گواہی پرانے انبیاء کرام کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، راسخون فی العلم، یہ لوگ اٹھ کے گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی اور تیری دعوت کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو اس وقت باقی ساری قومیں یہ بھی اعتراض کریں گی کہ اللہ یہ تو بعد میں آئے تھے، انہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے انبیاء نے تبلیغ کی ہے؟ تو رب فرمائے گا ہاں بھی بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور امت بول کے کہے گی ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے، ہمیں نبی کریم نے بتایا ہے، شہداء علی الناس۔ تو امت گواہی دے گی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور فرمایا پھر میرے رسول اپنی امت پر گواہی دیں گے، پھر نبی کریم علیہ السلام امت پر گواہی دیں گے، اور اس طرح اس امت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کے باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تشریف لانے کو قبول فرمائے گا، اور اس گواہی کو منظور کر کے اب امتوں پر حد جاری کی جائے گی کہ تمہیں تبلیغ کی گئی تھی، پھر تم نے اس بات کو قبول کیوں نہ کیا۔ پھر جب ہم بڑھتے ہیں نا دوسرے سے تیسرے رکوع کی جانب، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع سے پہلے ایک بڑا خوبصورت فرمان جو بڑا زبان زد خاص و عام ہے، ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب، کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے وہ پیر صاحب پاک پتن شریف تشریف لے گئے تو وہاں نعرہ لگ رہا تھا حق فرید یا فرید۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے پیر صاحب سے کہا یہ کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یہ قرآن سچا ہو رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا۔ تو فرمایا فرید الدین نے ساری زندگی رب رب کیا ہے، اب ان کے جانے کے بعد اللہ فرید فرید کروا رہا ہے۔
تو اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں دوسرے سے تیسرے رکوع میں تو بڑی معروف آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا حکم دیا گیا، اور جو صبر کرے اس کو اللہ نے اپنی معیت کی بشارت سنائی۔ پھر جو اس کے رستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنے سے منع کیا۔ پھر فرمایا تمہیں مشقت جھیلنی پڑے گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک سے، پھلوں اور جانوں کی کمی سے، خوف سے آزمایا جائے گا، اور پھر جو صبر کرے گا فرمایا اسے اللہ تعالیٰ بشارت بھی عطا فرمائے گا، اور اس پر رب کریم اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون، جن کو صبر کرنا آتا ہے، جن میں حوصلہ ہے، جن میں تحمل مزاجی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اصل ہدایت اس آدمی کے پاس ہے جس میں پھر کوئی صبر بھی ہے، کوئی حوصلہ بھی ہے، کوئی سکون بھی ہے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے مسائل حج بیان فرمائے۔ پھر اس سے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بیان فرمائیں، اور وہ والی علامتیں بیان فرمائیں جو انسانی شعور کے مطابق ہیں، جن کو انسان روز دیکھتا ہے۔ فرمایا زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف ہونے میں، کہ جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہوتا، اور جب دن ہوتا ہے تو پھر رات نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یہ جو منوں ٹنوں وزن لے کے دریا اور کشتی سمندر میں چلتی ہے، فرمایا اس میں، اور جب ہم آسمان سے پانی برسا کر زمین سے پھل اگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے سمجھ جاؤ یہ خود نہیں بنی، انہیں کوئی بنانے والا ہے، انہیں کوئی بنانے والا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہونے کی علامتیں بیان کی، اور پھر اسی مضمون میں آگے جل کے فرمایا کہ جب میرے بندے میری یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، بنایا سارا کچھ، یہ چوتھے سے پانچواں رکوع آپ دیکھیں گے، فرمایا بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر تم نے وہ کھانا ہے جس کے کھانے کی تمہیں اجازت دی گئی ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ چیز، سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر جس کی اجازت ملے تم نے وہی۔ کچھ چیزوں کی یہاں کھانے کی ممانعت ہے، لیکن جنت میں وہ چیزیں کھانے کی اجازت ہوگی۔ تو فرمایا تم حلال اور طیب چیز کھاؤ، شیطان تو تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن تم اس طرف آؤ جس چیز کا تمہارا رب تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر، انہی آیات مقدسہ کے اندر، چوتھے سے پانچویں رکوع میں 4 ان چیزوں کا بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہے۔ 4 وہ چیزیں جو قطعاً حرام ہیں، ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مردار، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور بغیر ذبح کے مر جائے وہ کھانا حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو خون لگتا ہے روز لوگوں کو، وہ تو لگتا ہے، بوتلوں کی بوتلیں نوجوان خون دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے بزرگوں نے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ضرورت کے لیے دینا جائز ہے، مجبوری ہو تو پھر خون دینا، جس طرح انسان مر رہا ہو تو اس کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے۔ تو کوئی بیمار، اتنا بیمار کہ اب ڈاکٹر کہے کہ سوائے خون کے کوئی اور چارہ نہیں ہے تو وہ دینا جائز ہے، بالکل، جو دے گا اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، یہ بھی قطعاً حرام ہے، کوئی ایسی صورت ہی نہیں کہ جو اس کو جائز کیا جا سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا بھی ذکر فرمایا جس پر لوگ عقیدے کے لحاظ سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس پر وقت ذبح، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور بھی حلال ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے نا بڑا الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، جس پر غیر کا نام آ گیا وہ حرام ہو گیا، لہذا کسی نے کہہ دیا کہ یہ بکرا غوث اعظم کے نام کا رکھا ہے تو یہ حرام ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ میں نے
11ویں شریف کے لیے دمبا رکھا ہے قربانی، حضور غوث اعظم کے سال ثواب کے لیے دوں گا تو یہ درست نہیں۔ تو بھئی یاد رکھو وقت ذبح، یہاں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وقت ذبح کسی اور کا نام لیا تو پھر وہ حرام۔ دیکھیں نا، کسی بندے نے اگر کہہ دیا کہ یہ دمبا زید کا ہے، 4-5 دمبے بکرے گھوم رہے تھے، کسی نے کہہ دیا زید کا ہے، یہ بکر کا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ سعد کا ہے، اب کیا یہ لفظ کہنے سے وہ حرام ہو جائے گا؟ روز کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ وہ عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا۔ اگر آپ نے کہہ دیا غوث پاک کے سال ثواب کے لیے ہے تو پھر وہ حرام ہو گیا جی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ میں نے بیٹے کے عقیقے کے لیے رکھا ہے، پھر بھائی اگر ولیمے کے لیے رکھا ہو تو وہ تو کہہ رہا میں نے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بکرا تو اللہ کے نام کا ہے۔ تو بلا وجہ لوگ اس میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں، تو اس کو سمجھ لیں یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 173 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا کھانا بالکل ناجائز ہے۔ تو وہ 4 چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی جی۔ سب سے پہلے مردار، پھر بہتا ہوا خون، پھر سور کا گوشت، اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور جس پر وقت ذبح کرتے وقت کہا جاتا ہے نا بسم اللہ ہے۔ ہاں، اب مرغا خریدنے جاؤ گے نا تو اس سے کہنا ذرا اونچا پڑے۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا تو تکبیر ہی نہیں پڑھتا، کہتا میں نے پکی پڑھ کے چھری پہ پھونک لی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا نیا دین نکلا ہے؟ کہتا چھری پہ پھونک لی ہے تو اب پکی ہو گئی چھری۔ تو میں نے کہا چھری کے ساتھ اگر کسی نے پیاز کاٹ لیا تو پھر تیری پھونک کا کیا بنے گا؟ تو وہ تو گئی نا جی۔ تو اس لیے یہ جانور جب حلال ہوگا جب کہا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر آگے 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں جو پہلی آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے۔ جب یہ قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی تو یہودی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے، عیسائی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ کہنے لگے مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو۔ تو یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ نیکی ایمان کا نام ہے۔ پھر فرمایا فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلام آزاد کرانے کے لیے۔ اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، جو ایمان بھی لائیں، خرچ بھی کریں، مصیبت پر صبر بھی کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اللہ سے۔ آگے یہ آیت جس میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، بدلہ لینے کا، یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو۔ تو کس طرح بدلہ لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ بدلہ لو۔ اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لوگے تو زندگی ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی۔ اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی، بچے گی۔ حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیا جائے۔ پھر جب ہم 6 سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیۃ طعام مسکین، جو تو مریض ہو، بیمار ہو، وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے۔ اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے، کھانا دے دے۔ پھر اسی آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کروں گا۔ پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں ارشاد فرمائیں اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کیے. اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں نا, ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے نا احرام باندھ لیتے تھے, پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے, اوپر سے چھلانگ لگا کے کہ اب ہم پاک ہو گئے. تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے, اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں, لہذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں, بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ, ڈرنا شروع کرو, یہ اصل میں نیکی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ, چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں, لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں. تو رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. پھر آگے 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز میں چلتی رہیں. پھر 9ویں سے 10ویں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں نا, جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے, میرے کلمہ نہیں پڑھا, میرے محبوب کو نہیں مانا, قرآن مجید کو نہیں مانا, تو فرمایا میں نے دنیا کی زندگی ان کے سامنے مزین کر دی. یہ بڑی سمجھنے والی بات. فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, وہ جنہوں نے کفر کیا تھا نا ان کے لیے زینت دے دی کسے, حیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو اللہ نے نا ان کے لیے حسین کر دی. انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں, یہ میری جائیداد ہے, یہ میرا باغ ہے, او میری حویلی ہے, یہ سارے میرے جناب بنگلے. فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی. سمجھیے گا بات, یہ کافر کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا داری کا مال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, بڑا راضی ہوتا ہے. مومن کا یہ طریقہ, مومن کس بات پہ راضی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ مومن راضی ہوتا ہے. اس چیز کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا. پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کا ذکر کیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے اور شراب کو حرام قرار دیا. 219 نمبر آیت ہے, اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے. پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا. کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے 9ویں رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حیض و نفاس مسائل اور طلاق, ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو, اس پر عمل کرو. اور فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها, اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا. یہ وہ باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے, یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیے ہیں, تو ان سے آگے نہ جانا. تو بالتفصیل ان ساری چیزوں کا یہاں بیان فرمایا گیا. اور وہ مسائل جو بڑی تیزی سے لوگ الجھا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا. بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے, جو اگرچہ مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے, روزمرہ کے اخلاقی رویوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت ہے. ان چند آیات کا بھی ہم نے انتخاب کیا, انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں. اس پارے کے آخر میں نا اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ, اور وہ اس پارے کے اختتام پر عقیدے کے لحاظ سے, نظریے کے لحاظ سے, سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے, اس پر ضرور غور فرمائیں. وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ, بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے, اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی, جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا.
اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا. کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں. آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں. تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی. ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا. اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے. اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. تبرکات. کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا. میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے. تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے. نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا. تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے. تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں. اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے نا جی، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں. مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھائیں. تو میں نے کہا نہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے.
اور میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو لال رومال والا، میں نے دیکھا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تابوت آئے گا، بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو، اور یہ قرآن مجید ہے۔ آج میری ماننا یہ 15 سے 16 رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا، کھولنا ذرا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے، تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے، تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے، وہ صندوق اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کی کم بختی یہ، کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑی، مرنے لگے، وجود پھولنے لگا۔ پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے۔ صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات۔ ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے، انہیں بھی سمجھ میں آئی، تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا، ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا۔ کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس میں تمہارے دلوں کا۔ اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے، اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے۔ تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے۔ اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ، وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا۔ اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی۔ اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام، وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے، تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے۔ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا، وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے، انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے۔ اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھیں، اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق، اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی۔ تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے، تو آپ وہ مشین لے کر، وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے، 3 پتھر آپ کے پاس تھے۔ آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا، تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا، یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے۔ بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ۔ وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مرشد نے نظر کر دی۔ میں کہا میں ملن گے تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو، کیونکہ میرے وہ دوست ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے
لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا، لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں۔ تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا، اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے۔ 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے۔ فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئیں، آدھی سلطنت بھی آئی، کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی، اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت، تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی، تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ چند باتیں ایسی تھیں کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے، اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں 207 نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے، لٹا دیتے ہیں۔ یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیہ مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے، سارا مال ایک جگہ پہ دبایا، اور فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے، قریش مکہ نے روکا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی فرمانے لگے بھئی سنو، میں کمزور نہیں، میں طاقتور آدمی ہوں، اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، جانا مدینے میں نے ہے۔ اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں وہ سودا کرو گے؟ قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے، میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں، تم مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت۔ دیکھیں جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، آپ پتہ بتا دیں۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عمر رسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تم نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ جو سودا فرمایا یہ تو نے بڑا۔ تو دین کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سودا بڑا نفع والا۔ ایک مضمون اور یہاں ہے،
216 نمبر آیت میں، وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر قتل کرنا، قتال کرنا فرض کیا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، برا لگے۔ ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامین قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، تو ایک نہ ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، زندگی سکون میں آ گئی۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی۔ بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی جو جینے کے لیے بڑی کافی ہے۔ فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے طریقوں کے مطابق، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو، اللہ جانتا ہے ہم جانتے نہیں۔ تو قرآن مجید کی اس نصیحت پر ضرور غور کریں۔ ایک شخص نے ایک دفعہ اپنی بیوی کی بڑی شکایتیں کی نبی کریم کی بارگاہ میں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس میں سے ایسی اولاد عطا کر دے جو تیرے لیے باعث خیر ہو۔ جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں بعض اوقات اسی میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی۔ بڑا عشق عشق تو کرنا کدیں عشق دا گنجل کھول تے سہی، تینوں مٹی وچ نہ رول دیویں